أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. قرآن پاک کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور رب کی مرضی کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں تدبر قرآن. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے میرے بندے، تو ہدایت مانگتا ہے، تو کامیابی کا راستہ چاہتا ہے، تو جنت چاہتا ہے، تو انبیاء کرام کے طریقے کو چاہتا ہے، قرآن پڑھ لے اور تجھے سارے راستے مل جائیں گے. تدبر قرآن کا اثر یہ ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی شخص قرآن سنے تو یہ قرآن اس کی دل کی گہرائیوں کو چھوڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد بن عبداللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. برادران اسلام، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ ماہانہ اجلاس مبرج اسلامک سینٹر کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے. اس میں آپ سب کا استقبال ہے اور موضوع کا خطاب کیا گیا ہے، وہ موضوع ہے تدبر قرآن. اس موضوع کی وضاحت فرمائیں گے آپ کے جانے پہچانے شیخ نسیم احمد صاحب محمدی حفظہ اللہ. آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور موضوع کی وضاحت کریں. فلیتفضل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقال تعالى في موضع آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في موضع آخر: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
قابل احترام دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ہماری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اس اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں، اور اس کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا بے شمار نذرانہ پیش کرتے ہیں آخری نبی، ہم سب کے رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی بدولت یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے تمام احکامات اور فرامین کو اس کے بندوں تک بخوبی پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا یہ دینی اجتماع، ماہانہ پروگرام جو 8 جمادی آخرہ 1434 ہجری مطابق 18 اپریل 2013 کو اسلامک سینٹر مبرز کے اس حال میں منعقد ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے تدبر قرآن۔ یہ عنوان موجودہ دور کا بہت ہی حساس موضوع ہے، اور کیوں نہ حساس موضوع ہو، آج ہر طرف سے چیخ و پکار، ہر طرف سے یہی صدا کانوں سے ٹکرا رہی ہے کہ انسان عموماً اور مسلمان خصوصاً ہر طرح کی پریشانیوں میں مشغول ہے، ہر طرح کے آفت و مصائب سے دوچار ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کتاب کہ جس کو پڑھ کر کے بندے کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، وہ کتاب کہ جسے رہنما اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لیا گیا، اس کی زندگی سدھر گئی۔ وہ کتاب جسے قوموں نے اپنایا، اللہ نے ان کو عزت و ثروت سے سرفراز فرمایا۔ وہ کتاب جس نے اس کو اپنا دستور بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ہر طرح کے آرام و آرائش سے بھر دیا۔ وہ کتاب جن قوموں نے، جنہوں نے اس سے روگردانی کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خائب و خاسر کر دیا، ان کو تنزلی کا شکار ہو گئے۔ وہ کتاب میرے بھائیوں، ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، ہر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں، ہر مومن بندہ 5 وقت فرض نمازیں ادا کرتا ہے مسجد میں آ کر کے، اور اپنی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور اپنے پروردگار سے، اپنے مالک حقیقی سے یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوں، ہماری پیشانی تیرے در پر ہے، ہم صرف تیرے لیے حاضر ہوئے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بندہ پہلی دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ عرش الہی جوش میں آتی ہے، اور اللہ عز و جل اپنے بندے کے اس دعا کو، ابھی اس کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے کہ رب ذوالجلال اس کے لیے پوری دستور حیات نازل فرما دیتا ہے، اور فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، تو مجھ سے سیدھا راہ مانگ رہا ہے، تو مجھ سے وہ اس طریقے کی دعا کر رہا ہے کہ جس طریقے پر چل کر کے لوگوں نے کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور فرمائیں، رب ذوالجلال کا جواب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ بندے نے سوال کیا، بندے نے مانگا، رب نے فوراً سورۃ البقرہ نازل کر دی، قرآن، اور کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے بندے تو ہدایت مانگتا ہے، تو کامیابی کا راستہ چاہتا ہے، تو جنت چاہتا ہے، تو انبیاء کرام کے طریقے کو چاہتا ہے، تو صدیقین کے طریقے کو چاہتا ہے، تو اولیاء کے طریقے کو چاہتا ہے، تو شہداء کے طریقے کو مجھ سے مانگ رہا ہے، قرآن پڑھ لے اور تجھے سارے راستے مل جائیں گے، تیری زندگی کے سدھرنے کے سارے راستے مل جائیں گے۔ کہاں ملے گا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے یہ کتاب۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے غیب پر ایمان لایا، ویقیمون الصلاۃ، اور رب کی عبادت کر کے اس سے دعا کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق اس کو دیا، ان کو دیا ہے، اسے وہ خرچ کرتے ہیں میرے رزق کو۔ معلوم کیا ہوا میرے بھائیو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا رحم، اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا کریم کہ بندے کی دعا مقبول ہوئی، اور بندے کو بتلا دیا کہ جو تو مانگتا ہے مجھ سے وہ کتاب تیرے پاس موجود ہے، وہ ہدایت تیرے پاس موجود ہے، اس کو پڑھ لے اور تو کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو سیدھا راستہ چاہتا ہے، تو نے مجھ سے سوال کیا سیدھے راستے کا، انبیاء کے راستے کا، اولیاء کے راستے کا، صدیقین کے راستے کا، ان لوگوں کے راستے کا جن پر میں نے انعام کیا ہے، تو سن لے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن یقیناً رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، یہدی للتی ہی اقوم، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور صرف رہنمائی ہی نہیں، صرف رہنمائی ہی نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں،
جو رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر رب العالمین نے تیار کر رکھا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم پریشان ہیں، ہم فتنوں میں مبتلا ہیں، ہم پریشانیوں سے دوچار ہیں، اور کتاب بھی موجود ہے ہمارے پاس۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم پریشان حال ہیں؟ اللہ نے ہماری دعا بھی قبول کی، ہمیں قرآن بھی عطا کر دیا ہدایت کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک بھی نازل کر دیا، پوری دستور حیات نازل کر دیا، پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ معلوم کیا ہوا کہ ہم نے اس کو اپنایا نہیں، ہم نے اپنے رب کے اس ہدیے کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے دیا لیکن ہم نے لیا نہیں، رب نے دیا ہم نے لیا نہیں، ہم نے چھوڑ دیا، انکار کر دیا، اور ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں قرآن کریم نہیں چاہیے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ موجودہ معاشرے پر جب نظر ڈالیں گے تو پتہ یہی چلے گا، آپ مسلمان کو دیکھیے، اسلامی معاشرے کو دیکھیے، جہاں پر قرآن کریم کی جو عزت ہونی چاہیے تھی وہ عزت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج جو موضوع ہے تدبر قرآن، تدبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور رب کی مرضی کو سمجھنا، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں تدبر قرآن۔ اور جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر کے ایمان بھی جن لوگوں نے رکھا لیکن عمل نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے عمل ہے، عمل سب سے اہم چیز ہے۔ آئیے دیکھیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے، اور کہیں یا ایھا الناس کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے لوگو، صرف مسلمان نہیں، اے اللہ کے بندو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وہ نصیحت جو دلوں کی قدورتوں کو، جو دلوں کے اندر موجود کوتاہیاں جو ہیں، بیماریاں، ان کو شفا بخشتی ہے، اور جو اپنے رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں ان کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ للمؤمنین، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ یہ موعظت، یہ بشکل قرآن ہمارے پاس موجود ہے میرے بھائیو، ہمارے رب کی طرف سے موعظت جو نصیحت آئی ہوئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو کلام اللہ کہا ہے، اور فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ یہ اظہر من الشمس ہے، اس کی فضیلت اگر مومنوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہو، اگر مسلمانوں کو یہ بتلایا جا رہا ہو کہ قرآن کی بڑی فضیلت ہے، میرے بھائیو، ہر مسلمان کے دل میں اس کے لیے جگہ ہے، اس کی عقیدت ہے، اس کا احترام ہے۔ یہ کتاب اللہ ہے، لیکن صرف اس کی اہمیت کو سمجھنا اور صرف اس کا احترام کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنا مقصود ہے۔ اللہ کی مرضی کو سمجھ لینا، اسی کو تدبر کہا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی مرضی ہمارے سمجھ میں آ گئی، اللہ کی مرضی ہمارے سمجھ میں آ گئی، تو ہمیں تدبر قرآن مل گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے میرے بھائیو؟ افلا يتدبرون القرآن،
اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، قرآن کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو کہا اور لوگوں کو کہا؟ قرآن کے بارے میں۔ اور آج امت مسلمہ قرآن کو اس نے ایسے چھوڑ دیا ہے، اتنی دور امت مسلمہ ہو گئی ہے قرآن پاک سے، اللہ کی کتاب سے، کہ میں بتلاؤں گا اس کے بعد کہ آج معاشرے میں کس طریقے سے قرآن کے حوالے سے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا گیا، اور جب لوگ قرآن سے دور ہو گئے تو رب کی رحمت سے دور ہو گئے، اپنے رب سے دور ہو گئے، اور ساری برائیاں اس معاشرے میں سب برائیوں نے جنم لے لیا۔ سبب کیا ہوا؟ قرآن سے دوری۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں، قرآن کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اب ہر مسلمان کو حکم ہوا ہے کہ قرآن سمجھے، ہر انسان کو، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان کو یہ حکم ہے کہ اپنے رب کی آیتوں کو سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرے۔ آج ہمارے یہاں قرآن پاک کو عربی عبارت سکھلا دیا جاتا ہے اور لوگ عربی عبارت رٹ لیتے ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ان کو میرے بھائیوں قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو یاد کر لیں، رٹ لیں، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا مقصود ہے۔ سب سے اہم چیز عمل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو جب سنتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے، عمل کر کے جب اس پر عمل کر لیتے تھے تب آگے اور قرآن کو یاد کرتے تھے۔ لیکن آج ہمیں قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہمیں قرآن کی جو نصیحتیں، اللہ رب العالمین کی جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، اس سے ہمیں بلکہ اور اکتاہٹ ہوتی ہے، دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ اور مومن کا مسئلہ کیا ہے؟ مومن کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ مومن کا عمل یہ ہے، مومنین وہ ہیں کہ جب اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، دل دہل جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نصیحت کی، اور ایسی نصیحت کی، اتنی بلیغ نصیحت کی کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم رونے لگے، دل دہل گئے اور ہماری آنکھیں بہہ پڑی۔ آج ہمیں نصیحتیں کی جاتی ہیں، ہمیں قرآن پاک کی آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، اور ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ تدبر قرآن کا اثر یہ ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی شخص قرآن سنے تو یہ قرآن اس کے دل کی گہرائیوں کو چھو لے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ دلوں کی شفا ہے، دلوں کے امراض کا شفا ہے۔ اور جب بندے مومن کے کانوں سے کلام الہی کی صدا گزرے، ٹکرائے، تو اس کے دل کی گہرائیوں تک اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ میرے بھائیو، یہ وہ کتاب ہے، تدبر قرآن وہ ہے کہ جب قرآن سنیں
تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے، جب دل پہ اثر ہو جاتا ہے کلام الہی کا، تو پھر بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر قرآن پاک کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے. کب؟ جب بندے کا ذہن حاضر ہوتا ہے. جب قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بندے کا ذہن حاضر ہو اور ایمان سے لبریز ہو، ایمان سے اس کا دل لبریز ہو، تب اس کو قرآن کی نصیحتیں کام کرتی ہیں، اس کے دل میں اثر کرتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، اور تب بندے کو اس کی مٹھاس ملتی ہے اور اس کو اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے. جب بندے کا دل جب ایمان سے لبریز ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کا کیا کرنا چاہیے؟ محاسبہ کرنا چاہیے. ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ آیا کلام الہی سے، کلام الہی میں تدبر کرنے سے ہمارے دل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہمارے زندگی میں نکھار آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے تھے وہ لوگ؟ کیسے تھے وہ لوگ؟ ان کو مارا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، ان پر کوڑے برستے تھے، بھاری بھرکم پتھر رکھے جاتے تھے، تپتی ہوئی صحراؤں پہ ننگا لٹایا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ اس کلام الہی کو چھوڑ دیں، کلام الہی کو چھوڑ دیں، قرآن سے دستبردار ہو جائیں، رب کی توحید سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے شرک پر دوبارہ لوٹ جائیں. اللہ فرماتا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. میرے بھائی آج یہی مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، اور جب قرآن کی تلاوت ہو تو تم شور مچاؤ، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ قرآن نہ سن سکو. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے. اور آج کا مسلمان بھی اسی طریقے سے ہے. کلام الہی کی تلاوت ہوتی ہے، وہ اپنے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، بحث و مباحثے میں مشغول رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہتا ہے، قرآن کی طرف دھیان نہیں کرتا. فرمایا لا تسمعوا، کان نہ لگاؤ قرآن کی طرف. کون؟ کفار کو. کفار کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو کہ یہ قرآن، یہ کلام الہی ہے، اس کی طرف کان نہ لگاؤ. اور آج کا مسلمان بھی اسی طریقے سے ہے. اگر کوئی پروگرام ہو گانے بجانے کا، بڑے شوق سے اپنا آئے گا، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو لے کر کے پہنچ جائے گا. لیکن اگر قرآن کی مجلس ہو، کتاب اللہ کا بیان ہو، درس قرآن ہو، ذکر رحمان ہو، تو اس کی طرف، اس کی شرکت کے لیے دلچسپی نہیں ہوتی. کہاں ہمارا ایمان ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مومنوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی، وہ وقت نہیں آیا کہ کلام الہی میں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، اور ان کے دل دہل جائیں، ڈر جائیں؟ میرے بھائیو، یہ وہ بہترین کتاب، بہترین نمونہ آج اللہ عز و جل نے ہمارے زندگی کو سدھارنے کے لیے دیا ہوا ہے. امت مسلمہ کے پاس سب سے بہتر دستور موجود ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ نے اس کو اقرار نہیں کیا، اس کو اپنایا نہیں، بلکہ اس کو میرے بھائیو عملاً تو ایسا دھتکار دیا ہے
کہ جس کی وجہ سے وہ عذاب الہی کو بھی دعوت دے رہا ہے. عذاب الہی کا بھی مستحق ہے. آج کا مسلمان قرآن سے اتنا دور ہو چکا ہے. تدبر تو الگ چیز ہے، غور و فکر تو الگ چیز ہے. قرآن سے اتنا اس کو اتنی دوری ہو چکی ہے کہ قرآن کو آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تعلیم، اس کی تعلم، اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، بلکہ آج جو عصری علوم ہمارے دور میں موجود ہے، حالات حاضرہ میں موجود ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جو تعلیم عصری علوم، اس پر بندہ دھیان دیے ہوئے ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے. بچے کا داخلہ انگلش میڈیم اسکول میں ہو گیا، بڑا خوش ہوتا ہے، پارٹیاں دیتا ہے اور لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ میرا بچہ قبول کر لیا گیا، میرے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا فلاں مدرسے میں، فلاں اسکول میں. اب ہمارا بچہ انگلش بولے گا، ہمارا بچہ انگریزی بولے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا اور پتہ نہیں کیا کیا پوسٹ اس کو دنیا کی ملے گی. ہمارے اس کا فیوچر کامیاب ہو گیا. یہ تو ہماری سوچ ہے. کامیابی ہم نے کس کو سمجھا کہ دنیاوی علوم بندہ حاصل کر لے کامیاب ہو گیا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیاوی علوم حاصل کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ دنیاوی علوم کو دینی علوم پر ترجیح دینا یہ مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفکرین نے کہا ہے کہ امت مسلمہ میں جو تعلیم نظام تعلیم ہے یہ انگریزوں کا دین ہے، یہ انگریزوں کا دین ہے. اور اس تعلیم سے امت مسلمہ کو اگر انہوں نے کافر نہیں بنایا تو اس سے انہوں نے کسی کو مسلمان بھی رہنے نہیں دیا. اگر کافر نہیں بنایا تو مسلمان بھی نہیں رہے. اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ صحیح ہے. ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال موجود ہے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو مسلمان بھی نہیں ہے. میرے بھائیو، ذرا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کو سماعت فرمائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ہم نے کہا بچے کو انگلش میڈیم میں ڈالو، بچے کو انجینئر بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے، بہت بڑا پوسٹ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کو سمجھا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی. سب سے بہتر. اور یہ کن کی بات ہے؟ سب سے بہتر کی بات ہے، سب سے بڑے کی بات ہے. سب سے نبی بھی تو سب سے افضل نبی، بشر بھی تو سب سے افضل بشر، اس کی بات ہے. کسی مفکر کی بات نہیں ہے، کسی مورخ کی بات نہیں ہے، کسی مفسر کی بات نہیں ہے، بلکہ امام کائنات کی بات ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ انمول موتی، یہ فرامین آج امت مسلمہ نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی.
سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں مقام ہے؟ یہ بہتر کتاب، آپ ذرا غور فرمائیں، یہ بہتر کتاب، یہ کتاب مبارک، یہ قرآن کریم، یہ کتاب مبین، یہ نور، جس مہینے میں نازل ہوا سب سے مبارک مہینہ ہو گیا، جس رات میں نازل ہوا سب سے افضل رات قرار پائی، جس پر نازل ہوا سب سے افضل نبی، اور جس امت پر نازل ہوا سب سے افضل امت قرار پائی، لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا، میرے بھائیوں، سب سے پہلے جن پر یہ قرآن پاک نازل ہوئی اور سب سے پہلے حامل قرآن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی قرآن پاک کے ساتھ؟ تدبر اور غور و فکر، اللہ کی آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی، یہ کون بتائیں گے ہمیں؟ آپ کے ساتھ جو تھے، جنہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کی زبان مبارک سے کلام الہی کو سنا، ان لوگوں کا بیان سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت نے فرمایا کہ اے ابن مسعود قرآن سناؤ۔ آج کون کہتا ہے میرے بھائیو؟ آج کون مسلمان ہے جو کسی سے درخواست کرے میرے بھائی ذرا قرآن سنا دے؟ آج تو کہتے ہیں کوئی اچھا گانا ہو تو سنا دو، کوئی نئی فلم آئی ہوئی ہے اس کا کوئی اچھا گانا ہو تو گنگنا دو، اور ہمارے بچے بھی وہی گنگناتے پھرتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی آج اپنے زبانوں سے گانے گنگناتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی زبان میرے بھائیوں کہ جو زبان رب کی رحمت، رب کی آیتیں جنہیں پڑھنی چاہیے تھی، وہ زبان آج گندے گندے گانے، فلمیں، ان کے گانے وہ اپنی زبانوں سے دہراتے ہیں، اور جب باپ سنتا ہے اس کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تو بڑا ذہین ہے، بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میں اس موضوع پہ ابھی آ رہا ہوں، میں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت آپ کو بتلاتا ہوں۔ کن کے حوالے سے؟ ابن مسعود کے حوالے سے۔ ابن مسعود جو قرآن کریم بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت اچھی آواز اللہ عز و جل نے ان کو دی تھی، میرے بھائیوں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزامیر داؤد دیا ہو، وہ سر دیا ہو قرآن کا سر، میرے بھائیوں، اور غور بھی ہو رب کے اس کلام الہی پر ذہن بھی لگا لیں، دماغ بھی لگا لیں، میرے بھائیوں، لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ اچھی آواز میں قرآن سنیں اور ہمارا ذہن رب کے طرف پلٹ جائے، کنیکشن ہو جائے، رب سے تعلق اگر جڑ جائے، اور ہم یہ سمجھ لیں کہ کلام الہی ہمارے اوپر اتر رہی ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسی صورتحال بھی ہوئی ہے، تجربہ بھی ہوا ہے کہ حرم میں تراویح جب پڑھنے کا موقع ملا اور اچھی آواز میں تراویح گونج رہی ہے رحاب حرم میں، اور سن کر کے دل اتنا بڑا ہو رہا، خوش ہو رہا ہے کہ طبیعت چاہتی تھی کہ ابھی رکوع میں نہ جائیں اور سنتے رہیں کلام الہی کو، لیکن تصور ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن مسعود قرآن سنا دو۔ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوئی ہے اور میں سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، فرمایا انی احب ان اسمع القرآن من غیری، میں چاہتا ہوں کہ کوئی قرآن پڑھے، اس کی موتیاں گرتی رہیں اور میں اس میں پھر روتا جاؤں، غور فکر کرتا جاؤں، تدبر کرتا جاؤں، سمجھتا جاؤں۔ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے تلاوت شروع کر دی، پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر میں موجود ہے، تدبر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کلام الہی، آپ کے دل پر
اثر انداز ہو رہی ہے. فرمایا بیان ہے، ہم پڑھتے جاتے ہیں، سنتے بھی جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے. وہ نبی رحمت، افضل نبی، جن کے گناہ بھی معاف، معصوم عن الخطا، عالم کیا ہے؟ کلام الہی سن کر کے، کلام ربانی سن کر کے برداشت نہ ہوا. فرمایا جب پہنچتے ہیں وہ اس آیت کریمہ پر سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. کتنی اچھی آیت کریمہ. اللہ کے نبی صبر نہ کر سکے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس کرو ابن مسعود. آنکھیں بہہ پڑی. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اللہ کے نبی کے روی انور پر دیکھا، دوڑائی، آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھا آپ کی داڑھیاں آنسوؤں سے تربتر. یہ تھا اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے نبی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھیاں تر ہیں آنسوؤں سے. کلام الہی میرے بھائیوں، وہ کلام، یہ تو اپنوں کا حال ہے. اور آپ ذرا وہ واقعہ بھی سن لیں، اپنے ذہن میں رکھیں، یاد تازہ کریں، روحانی کیفیت پیدا کریں. نور قرآن کی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے. وہ عتبہ جو دائرے اسلام میں نہیں ہے، قاصد بنا کر کے بھیجا جاتا ہے نبی رحمت کے پاس. اور کیا فرمایا جاتا ہے کہ نبی سے کہو اس کو دولت مقصود ہے، دولت دیں گے. اس دعوت توحید جو دعوت وہ پیش کر رہا ہے، اگر اس کے پیچھے اس کو دولت چاہیے تو ہم اس کو دولت دے رہے ہیں. اگر اس کو سرداری چاہیے ہم سب سردار بنا رہے ہیں. اگر اس کو کوئی حسین و جمیل عورت چاہیے تو عرب کے قبیلوں کی سب سے خوبصورت عورت اس کے دامن میں رکھ دیں گے. یہ سارے مطالبات پیشکش دے کر کے عتبہ بارگاہ رسالت میں آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش رکھی جاتی ہے. کس کی طرف سے؟ عتبہ کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ ان کو پتا تھا تدبر قرآن کیا ہے، فہم قرآن کیا ہے، اور یہ عربی کلام الہی دلوں کو کس طریقے سے مائل کر دیتی ہے. جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب، تنزیل من الرحمن الرحیم. فرمایا حامیم والکتاب المبین. یہ وہ کتاب ہے جو رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی گئی ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم. فرمایا کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه
وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. یہ آیت کریمہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فصلت کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ کافر ہے، اس نے کہہ دیا بس کیجیے، اور چپکے سے خاموشی سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. اس کے قوم کے لوگوں نے جب اس کا چہرہ دیکھا، فرمایا جو چہرہ لے کر کے گیا ہے وہ چہرہ واپس نہیں آ رہا ہے، اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا. میرے بھائیو، قرآن پاک کے تدبر اور اس کی لذت کا عالم تو یہ تھا کہ وہ کفار قریش جو نبی کے بڑے دشمن تھے، یہ لوگ چھپ چھپ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے، چھپ چھپ کر کے قرآن سنتے تھے. لیکن آج کا مسلمان قرآن سے اتنا دور ہو چکا ہے، اتنا دور ہو چکا ہے، اور صرف دور نہیں ہوا ہے بلکہ دور کر بھی دیا گیا ہے، دیا گیا ہے. اور آج جو ہماری حالت ہے امت مسلمہ کی، جو آج تنزلی کا جو امت مسلمہ شکار ہے، وہ اسی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا میرے بھائیو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِ. اللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور دوسری قوموں کو تنزلی بھی عطا کرتا ہے قرآن کے ذریعے سے. بِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب سے. ہمیں فرصت کہاں ہے کلام الہی کو سمجھنے کی؟ ہمیں فرصت کہاں ہے کلام الہی کو تلاوت کرنے کی؟ میرے بھائیو، سلف میں سے ایک سلف صالح، انہوں نے اپنے طلباء میں سے ایک طالب علم سے کہا کہ تمہیں قرآن یاد ہے؟ کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا جب قرآن تمہارے پاس نہیں ہے، جب قرآن کی آیتیں تمہارے پاس نہیں ہیں، تو تم پھر کیسے گنگناؤ گے؟ کس کے ذریعہ تم گنگناؤ گے؟ کس کے ذریعہ تم رب کی نعمتوں کا سوال کرو گے؟ رب کی نعمتیں کس کے ذریعہ سے مانگو گے؟ کس کے ذریعہ سے تم اپنے رب کو پکارو گے؟ کیسے تم اپنے رب سے مناجات کرو گے اگر تمہارے پاس قرآن نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس قرآن کی آیتیں نہیں ہیں تو تم کس کے ذریعہ سے پھر اپنا سر بناؤ گے، اپنی آواز بہتر بناؤ گے، اپنا لے اور لہجہ، لب و لہجہ درست کرو گے؟ اپنے رب کو کیسے پکارو گے؟ اور آج حالت تو یہ ہے امت مسلمہ کی کہ قرآن کی اور آیتیں چھوڑ دیجئے، سورہ فاتحہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے، پھر کیسے ہم غور و فکر کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی متعدد مقامات پر فرمایا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ. کلام الہی ہے میرے بھائی، کلام الہی ہے. پڑھیں، اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ، ایسی کتاب جو ہم نے نازل کی ہے سراپا بابرکت ہے، اور اس کے آیتیں غور و فکر کے قابل. غور و فکر کرو، اپنے رب کو سمجھو، مطالبات الہی کیا ہیں. اور کیا فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور غور و فکر والے جن کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کلام الہی سے نصیحت حاصل کریں. میں کہہ یہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ آج امت مسلمہ نے
اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. اور میرے بھائیوں یہ کتاب اگر ہم نے چھوڑ دیا اور اس سے اگر ہم دور ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. کیوں؟ فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. وہدی ورحمۃ للمؤمنین. فرمایا اے لوگو سن لو تمہارے رب کی جانب سے نصیحت تم تک پہنچ چکی ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے. اور تمہارے دلوں میں جو کھوٹ ہے جو مرض ہے امراض قلوب کی شفا بھی ہے. اور مومنوں کے لیے سراپا رحمت ہے. اگر لوگوں نے رب کے کلام کو چھوڑ دیا تو اس سے رب کی رحمت چھن جائے گی. یہ وسیلہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے مومنو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. کلام الہی سب سے بہترین وسیلہ. اپنے رب کے طرف رب سے کنیکشن جوڑنے کا تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین وسیلہ. اسی طرح سے میں نے کہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی. قرآن پڑھتے تھے صحابہ کرام نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی. خود صحابہ کرام کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی. ان کی زندگی میں ایسا سدھار آیا. انہوں نے قرآن کو اپنایا, سینے سے لگایا, رب کی رحمتوں کی برکھا ان کے اوپر ہوئی. اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو اللہ رب العالمین نے عزت اور ثروت عطا فرمائی. کیوں؟ قرآن سے قریب ہونے کی وجہ سے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, پھر ہم خار ہو گئے. پھر ہم نے شکایتیں کیوں کی؟ ہم کیوں چیختے اور چلا رہے ہیں کہ ہم بڑے ذلیل ہیں, ہماری حالت بڑی ابتر ہو چکی ہے, ہم بڑے پریشانی میں ہیں, بڑے مشکلات میں ہیں. رب نے کیا فرمایا؟ رب کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا کہ اگر بستیوں والے کیا کرتے؟ ایمان لے آتے, قرآن کو سینے سے لگاتے, رب کے فرمان کو سینے سے لگاتے, لفتحنا علیہم تو ہم ان پر برکھا کرتے, کھول دیتے آسمان اور زمین سے برکتوں کی بارش نازل کر دیتے. ولیکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون. لیکن انہوں نے جھٹلا دیا, چھوڑ دیا. کون قرآن پر عمل کرتا ہے؟ کون قرآن پر یقین اور بھروسہ کرتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو رب ہم سے راضی ہوگا, ہماری حالتوں کو درست کرے گا, ہمارے رزق میں کشادگی کرے گا, ہمارے مال میں اضافہ کرے گا. یہ کون آج تصور کرتا ہے؟ آج تو ہم دنیاوی اسباب پر ہی بھروسہ کیے ہوئے ہیں. صرف ہماری حالتیں ایسی نہیں ہوتی میرے بھائیوں جس طریقے سے آج امت مسلمہ کی حالت ہے. یہ حالت نہیں ہوتی اگر قرآن کو اپنا دستور حیات سمجھتی. اسی قرآن کو جب ہم نے چھوڑا تو ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے, ہدایت سے دور ہو گئے اور لڑنے جھگڑنے لگے کہ ہم کیا ہیں, ہم صحیح راہ پر ہیں. فرقوں میں بٹ گئے, ٹکڑوں میں بٹ گئے. اللہ کے نبی سے اللہ رب العالمین کیا فرمایا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کے رسی کو پکڑ لو. یہ کس کا فرمان ہے؟ کلام الہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. 2 چیزیں, یہ وصیت, اور یہ 2 چیزیں جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے
گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، لن تضلوا نہیں گمراہ ہو سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور وعدہ ہے کہ جب تک قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور آج ہم گمراہ ہیں، گمراہی ہماری قسمت بن چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن سے دور ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ آج ہم قرآن سے جو دور ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان بالکل ہمارے دلوں سے رب پر ایمان ختم ہو چکا ہے، اور جب ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہو چکا تو پھر کیا ہوا؟ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اور یہ طریقہ اور یہ عادت ہمارے اندر ہو گئی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور کر دیا۔ ہمارے بچے قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے۔ آج ہر بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھیے، کوئی گانا گنگناتا پھر رہا ہے تو کوئی کچھ گنگناتا پھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ مومن کی زبان کلام الہی کو گنگنائے، اور اللہ کے نبی فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنے زبان سے، اپنے آواز سے قرآن کو زینت بخشو، گنگناؤ قرآن پاک کے سر کو لے کر کے۔ سب سے بہترین کلام الہی، زینوا القرآن باصواتکم۔ ہمارے بچے آج، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہی تعلیم دیں، قرآن پاک سکھلائیں۔ اچھے قراء اور اچھے انداز میں جو قرآن پڑھتے ہیں، جن کا لب و لہجہ، جن کے قرآن پڑھنے کا طرز ایسا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ دلوں پر اتر رہی ہے، ایسے لب و لہجہ میں اپنے بچوں کو قرآن سنائیں۔ بچے سنیں گے اور اس پر مائل ہوں گے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ بچوں کو ہم نے دور کر دیا، اس پر توجہ نہیں دی، قرآن کی تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ اور میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو تم میں سے قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن کی تعلیم دے۔ سب سے بہتر وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، دوسرا فرمان امت کو کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن، کہ اے لوگو قرآن پڑھو۔ ہمیں فرصت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، شفاعت کرنے والا شفیع بن کر کے آئے گا۔ لیکن ہمیں قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کا ہمیں اس کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ افسوس ہے میرے بھائیو، آج یہ امت مسلمہ جس کو رب نے سب سے بہتر دستور دیا تھا، سب سے اچھا کلام، سب سے اچھی بات، احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات موجود ہے، سب سے بہتر دستور زندگی موجود ہے، سب سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ وہ موجود ہے۔ میں نے بتلایا تھا میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، کیا فرمایا؟ ویبشر المؤمنین، یہ قرآن یقیناً سب سے بہترین سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، مضبوط دین، قیم دین کی طرف رہنمائی فرماتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری بھی دیتی ہے، بشارت دیتی ہے۔ کیا بشارت دیتی ہے؟ جو لوگ رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا اجر ہے، ان لہم اجرا کبیرا، بڑا اجر اللہ رب العالمین کے پاس۔ میرے بھائیو، یہ قرآن، اس سے دوری کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام کر دی گئی کہ میاں قرآن بہت مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو، بس کیا کر لو، عربی عبارت
قاعدہ پڑھ لو، نورانی قاعدہ، قرآنی قاعدہ پڑھ لو اور قرآن کی تلاوت کرنا معلوم ہو جائے، بس یہی حد تک تلاوت کرو۔ سمجھ کر کے پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بھی مومنوں کو قرآن سے دور کرنے کا سبب ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں قرآن کے، ڈرتے ہیں کلام الہی، یہاں ڈرا دیا گیا کہ کلام الہی تم سمجھو گے۔ ایسے ایسے لوگ ملے ہیں میرے بھائیوں کہ جنہوں نے اپنے وعظ میں کہا ہے کہ یہ قرآن نبی نے 23 سال میں سمجھا ہے اور تم اس کو سمجھ سکتے ہو؟ نبی کو اس کو سمجھنے میں 23 سال لگ گئے ہیں، ایک دن میں نبی نے نہیں سمجھا، 2 دن میں نبی نے نہیں سمجھا، بلکہ پوری زندگی گزار دی اس کو سمجھنے میں۔ اور اے مسلمان، تو قرآن سمجھ سکتا ہے؟ بڑا بنا کلام الہی تم سمجھ سکتے ہو؟ بڑے لوگ سمجھیں گے اس کو، جتنا بڑا قرآن ہے اتنا بڑا بننا پڑے گا۔ تو یہ ہمیں خوف دلایا جاتا ہے کہ قرآن سے دور رہیں، ڈریں، کہا ذرا غلطی ہو جائے گی تو سمجھو پیر تمہارا جہنم میں لٹکا ہوا ہے، غلطی ہوئی دھڑ سے چلے گئے جہنم میں، آگ میں چلے گئے۔ قرآن پڑھنا گویا آگ میں قدم رکھنا ہے۔ ایسے ایسے ڈراؤنے خطابات سے ہمیں دور کر دیا گیا کہ ہم قرآن کے قریب نہ جائیں، قرآن میں غور و فکر نہ کریں، تدبر نہ کریں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے میاں ہمیں 16 علوم چاہیے، اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے دارالعلوم میں جس نے ڈگری حاصل کی ہے وہی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ تو پھر اگر بندہ وہی قرآن کو سمجھ سکتا ہے تو ہم خود ان سے سوال کریں۔ میرے بھائیو، آپ خود سوال کریں، ٹھیک ہے جو عالم جو مفتی یہ کہے کہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے ہو، بس عربی پڑھ لو 10 نیکیاں مل جائیں گی ہر حرف پر، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کی تعلیم دینا ہمارا کام ہے۔ آپ ان سے یہ کہیں تو پھر یہ اردو زبان میں ترجمہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ برائے مہربانی یہ کن کے لیے کیا ہے؟ بھئی آپ قرآن سمجھتے ہیں تو پھر کس کے لیے آپ نے اردو زبان میں اس کو منتقل کیا؟ آپ ہر مسلک میں دیکھیں گے کہ سب کا ترجمہ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر یہ ترجمہ کن کے لیے ہے؟ آپ کہتے ہیں ترجمے سے نہ پڑھو، اس کو سمجھ کر کے نہ پڑھو، تو پھر ترجمہ کیوں کیا گیا؟ تو یہ سبب یہ ہے کہ ہمیں اس کو بڑا بنا کر کے اس کو اس سے ڈرایا جاتا ہے کہ میاں ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے مفتی اور عالم کی بات تو سن لی، اور جس نے قرآن نازل کیا ہے اس کی بات آپ نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سخت قرآن نازل کیا ہے، میاں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے علماء کے لیے، دارالعلوم میں پڑھنے والے مفتیوں کے لیے، ان کے لیے قرآن نازل کیا ہے، تمہارے لیے نازل نہیں کیا ہے۔ کیا یہی کہا ہے اللہ رب العالمین نے؟ اللہ تو فرماتا ہے میرے بھائیو، رحمان الرحیم یہ فرما رہا ہے، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا۔ اور پھر کیا فرماتا ہے؟ دوسرا ٹکڑا، دوسرا اسلوب، دوسرا لہجہ، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ معلوم کیا ہوا کہ نصیحت حاصل کرنا اور اس کو غور خوض سے پڑھنا یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اور جب ایسے پڑھیں گے تبھی ہم اپنے رب کے کلام الہی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس سے دوری اختیار کی اور وہ دور ہوتے چلے گئے اور ان کے قریب ہو گئے، ان لوگوں کے قریب ہو گئے کہ جن کی قربت کا ان کے علماء نے ان کو حکم دیا۔ ہم نے رب کی کتاب چھوڑی، رب کے دور ہو گئے، اور ہم نے شخصیت پرستی کی کتاب پڑھی، اس کو سینے سے لگایا، شخصیت کے قریب ہو گئے، ہم شخصیت کے قریب ہو گئے۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، ایسے ایسے لوگ ملیں گے معاشرے میں کہ جن سے یہ کہا جائے کہ میاں قرآن کی تعلیم کو عام کرو، قرآن کے درس کو عام کرو، روم میں، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بستی بستی، قریہ قریہ، جہاں جاؤ کلام الہی کو اپنے سینے سے لگا کر کے اس کے درس کو عام کرو۔
عربی نہیں معلوم ہے، ترجمہ موجود ہے، اس ترجمے سے ایک آیت پڑھو، اس کا ترجمہ کر لو، اپنا سنو، لوگوں کو سناؤ، لیکن یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، بلکہ ہم نے خاص کتاب بنا لی اور فرمایا ہم اس کتاب کو عام کریں گے۔ تو جب ہم اس کتاب کو عام کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ قرآن میرے بھائیوں جو ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے، فرمایا ھدی للمتقین، اس کتاب کو فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لیں، غور سے سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہمیں اور کتاب کے بارے میں یہ نہیں پوچھے گا کہ میاں تم نے فلاں کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی، فلاں کتاب پر عمل کیا کہ نہیں کیا، بلکہ کس کتاب کے بارے میں پوچھے گا؟ قرآن پاک کے بارے میں۔ ہم نے کتاب تمہارے لیے نازل کیا تھا، اپنی بات نازل کی تھی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے کھول کھول کر کے کتاب مبین میں بیان کر دیا تھا۔ تو رسول موجود رہیں گے تو رسول کا کیا جواب ہوگا کہ نہیں اے اللہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی تھی، فضائل اعمال پڑھی تھی، انہوں نے وہ فلاں بہشتی زیور پڑھی تھی اور یہ کتاب پڑھی تھی، وہ کتاب پڑھی تھی۔ نبی یہ کہیں گے، نبی کا جواب ہوگا میرے بھائیوں 19واں پارہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے پہلے ہی صفحے پر، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی کہیں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے اس کتاب قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کس کو چھوڑ دیا تھا؟ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا جواب دیں گے اس وقت جب نبی کہیں گے؟ اور آج لوگوں سے کہا جاتا ہے اے میرے بھائیوں، اے میرے محترم قابل قدر بھائی، قرآن کو پڑھ، قرآن کے درس کو عام کر، اس کتاب سے لگ جا، اس کتاب کو سینے سے لگا لے، رب کی رحمتوں کی برکھا تیرے اوپر ہوگی۔ لیکن یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، نہیں وہ کتاب علماء پڑھیں گے اور ہم وہ کتاب لے کر کے اس کو گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر اس کو لے کر کے ہم پھریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس پر کسی کا کوئی شک ہے، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ پھر اسی پر بات آ گئی، کیا ہم نے ہدایت مانگی، رب نے کہا لو ہدایت، قرآن موجود ہے، اس کو پڑھ لو، ہدایت مل گئی، نبی کا طریقہ مل گیا، اولیاء کا طریقہ مل گیا، صادقین کا طریقہ، شہداء کا طریقہ، سب کا طریقہ مل گیا۔ قرآن تو پڑھو، قرآن پڑھیں گے تو ہم رب سے مانگیں گے، قرآن پڑھیں گے تو کیا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ تو بندہ کیا ہوگا؟ رب کو پکارے گا، یا اللہ کہے گا، یا ربی کہے گا، اللہم کہے گا۔ لیکن اگر قرآن سے دور ہوا تو کیا کہے گا جانتے ہیں؟ یا بندہ نواز، یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز، یا غوث اعظم دستگیر۔ جب بندے نے قرآن کو چھوڑا تو اس نے یا کس کو پکارا؟ میرے بھائیو اس طرح قرآن کے قریب آؤ گے اپنے رب کو پاؤ گے، قرآن سے پیچھے جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے۔ ہدایت صرف قرآن میں ہے۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ ہوگا۔ کیا فرمایا؟ انہا ستکون فتنہ، فتنے ہوں گے، سر اٹھائیں گے فتنے، فرقے میں امت بڑھ جائے گی، لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، فتنہ ہوگا۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فتنہ تو ہوگا، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں میرے بھائی، جواب سنیں۔ فرمایا کتاب اللہ۔ کیا فرمایا؟ کتاب اللہ۔ سن لو میرے بھائیو، فتنہ ہے، آج امت فتنوں سے جوجھ رہی ہے، لیکن رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا تھا فتنوں سے بچنے کا، کتاب اللہ، وہ کتاب ہم نے چھوڑ دی۔ فرمایا مخرج کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اس لیے بہت سارے اسباب ہیں،
اسی طریقے سے قرآن فہمی، تدبر قرآن، قرآن کے قریب نہ آنے کے اور بہت سارے سبب ہیں۔ ہمارے ملکوں میں یہ آشیانے، آستانے، مزارات، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی رب کے کلام سے دور کرنے والی ہیں۔ جیسے میں نے بتلایا کہ جب رب کے کلام کو پڑھو گے، غور و فکر کرو گے تو یا اللہ کہو گے، اللہم کہو گے، یا ربی کہو گے، لیکن جب اس سے دور ہو جاؤ گے، جب بندے کو سمجھایا گیا کہ بھئی قرآن یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گا، تو کیا فرمایا؟ تب پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ کس کو پکاریں گے؟ ہم نے تو بتلا دیا قرآن میں۔ اب قرآن جو پڑھتے تو فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہارے رب نے کیا کہا؟ اے میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اگر بندہ یہ سن لے، قرآن پڑھے، تو پھر وہ غیر اللہ کو پکارے گا؟ نہیں پکار سکتا، غیر اللہ کو نہیں پکار سکتا ہے۔ تدبر قرآن اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ جب یہ کلام الہی ان اہل مکہ کے کانوں سے ٹکرایا کہ جن کے دلوں پر وہ اثر کر گئی اور انہوں نے ایمان کا اظہار کیا اور اس قرآن کو سینے سے لگایا، ان کی زندگی بدل گئی، ان کی زندگی بدل گئی، اور انہوں نے اس قرآن سے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پھر اس کے بعد ان کو کتنے بھی مصیبتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں، لیکن وہ جنبش میں نہیں آئے، ان کے ایمان میں تزلزل پیدا نہیں ہوا، بلکہ جب قرآن کی آیتیں سنتے اور اضافہ ہوتا تھا، ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آئیے ہم ایک تحریک چلائیں اور اٹھیں اس تحریک کو لے کر کے، چاہے جوان ہے، بزرگ ہیں، جو بھی ہو، اس تحریک کو لے کر کے اٹھیں اور کلام الہی کے درس کو عام کریں، غور و فکر تدبر قرآن کو عام کریں، اس قرآن کو پڑھیں، پڑھائیں اور اس کا درس دیں، اس کی نشست کو عام کریں۔ گھروں میں، بازاروں میں، محلوں میں، محفلوں میں، ہر جگہ قرآن پاک کی تعلیم ہو، قرآن کا بول بالا ہو، اس کی عظمت ہو، اس کے پڑھنے والے کی پذیرائی ہو، ان کی عزت ہو، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ تحریک لے کر کے اٹھیں میرے بھائیوں۔ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، اسی طریقے سے تدبر قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن فہمی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار بتلائے ہیں، جن میں سے ایک معروف ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، اس کو ہم اپنے ذہن میں سنیں اور اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی عبدک ابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللہم بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور کیا فرماتے تھے؟ اے اللہ، میں تیرے بندے، تیری بندی کا بیٹا ہوں، وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، میرے متعلق صرف تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، تیرا حکم اور تیرا ہی فیصلہ میرے بارے میں چلتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اسألک اللہم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بکل اسم ہوا لک، تیرے ہر اس اسم سے جو تیرا نام ہے، جسے تو نے اپنے لیے چنا ہے، نام رکھا ہے، اور ان ناموں کو جس کو تو نے اپنے کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنے کسی بندے کو تو نے سکھایا ہے یا جو تیرے علم غیب میں محفوظ ہے، کیا کر دے؟
کیا سوال کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا، دل کا بہار بنا، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا، وجلاء ہمی، اور میرے ٹینشن غم ان سب کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعہ سے میرے بھائیو قرآن پڑھیں گے، قرآن میں غور و فکر کریں تب رب کی رحمت ملے گی۔ آج ہم اتنے دور اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے یہاں آج ہم حاضر ہیں، کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کشادگی رزق کی وجہ سے، کے لیے کہ ہمارے رزق میں بڑھوتری ہو، دولت کے لیے، مال کے لیے ہم یہاں پر ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہموار کر دے گا۔ کس کا؟ رزق کا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے طریقے سے اس کو رزق دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے لیے؟ قرآن پڑھیں گے تب پتہ چلے گا۔ قرآن پاک میں غور و فکر کریں گے تب ہمیں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگو اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ برکت کیا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ آج ہمیں استغفار کی فرصت کہاں ہے؟ قرآن پاک میں غور کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ قرآن کو سمجھنے کی مہلت کہاں ہے؟ ہم دنیا کمانے کے چکر میں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم کس وسیلے کو اختیار کریں کہ رب ہمارے اس دنیا کو ہمارے سامنے کھول دے، دنیا بھی دے آخرت بھی دے۔ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بندہ کس کے لیے پریشان ہے؟ استغفار کرو، قرآن پڑھو، سوچو، غور کرو۔ اللہ فرماتا ہے استغفار کرو، اللہ تمہارے مال میں زیادتی کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات کے باغات تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں، تدبر کریں، جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے اس میں غور و فکر کیا، تدبر کیا۔ صرف روانی پڑھ لینا اور شبینے دو شبینے میں قرآن ختم کر دینا، میرے بھائیوں یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کا مذاق ہے، اور جو رب کے قرآن سے مذاق کرے گا میرے بھائیوں پھر اس کے لیے کوئی بچنے کی کوئی راہ ہے؟ کوئی راہ نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے قرآن سے اعراض کیا، قرآن کو سنا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، قرآن کو سمجھا نہیں، رب فرماتے ہیں، کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ سب سے پہلے اس کی روزی، قرآن سے دوری روزی کی تنگی۔ اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں اور سوچیں کہ آج روزی ہماری تنگ ہے، کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، یا اگر قرآن ہمارے پاس ہے عمل سے دور ہیں؟ عمل بھی ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب ہمیں سمجھنا ہے میرے بھائی، یہ ہمیں سب سمجھنا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی میں نکھار پیدا کرے گا، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی تبدیلی پیدا کرے گا۔ بے شمار آیتیں ہیں میرے بھائیو، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار احادیث ہیں جو ہمیں ابھارتی ہیں کہ ہم قرآن پاک کو غور و فکر سے پڑھیں، سوچ اور سمجھ کر کے پڑھیں۔ لیکن آج مسلمان کو فرصت نہیں ہے، آج
مسلمان کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی فرصت نہیں ہے، بلکہ دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے مختصر انداز میں ہم تمام بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور گمراہی سے بچو، کیونکہ گمراہی کا راستہ قرآن سے دوری کا راستہ ہے۔ قرآن سے دوری اختیار کی گمراہی ہمارا مقدر بن گئی۔ اس لیے ہم قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو پڑھیں، اس کی تعلیم عام کریں، اس کو حفظ کریں، اس کے معنی کو سمجھیں اور لوگوں تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ جب قرآن کی تعلیمات ہمارے درمیان عام ہوگی، ہمارے درمیان امن و امان ہوگا، ہماری زندگی پرسکون ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کا قرار ہے۔ کس میں؟ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، دلوں کا قرار چاہیے، جائے پناہ چاہیے۔ رب کے دامن میں آ جاؤ اور رب کی رحمت میں آ جاؤ۔ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے دلوں کو سکون پہنچاؤ، اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ میرے بھائیوں۔ کس سے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے۔ قرآن پاک یہ کوئی کھیل نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ آج کا موجودہ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ قرآن کو آج مسلمان قسمیں کھانے کے لیے رکھ لیا ہے۔ قرآن کی قسم، قرآن اٹھاؤ، اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو قرآن اٹھاؤ۔ ایک صحابی سے، ایک نبی سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ جس نبی نے قرآن سے قسم دلائی ہو، قرآن سے قسم کھلایا ہو، اللہ کے نبی نے قرآن سے قسم دلایا ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور قسم بار بار میں قسم کھانا، بات بات میں قسم کھانا، وہ شخص جھوٹ کی علامت ہوتی ہے۔ آپ کا مسئلہ پھنسے تو آپ قرآن اٹھائیں اپنے فائدے کے لیے، اور جب اس پر عمل کرنا ہو اس کو جزدان میں باندھ کر کے اس کو ٹانگ دیں، چومچے چاٹتے رہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ہم حق کو ادا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کا مسئلہ پھنسے، آپ کی کوئی جائیداد جا رہی ہے، تب آپ نے قرآن کا سہارا لیا۔ میاں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یہ زمین تمہاری ہے، تو قرآن اٹھاؤ۔ کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن اٹھانا چاہیے۔ قرآن اس کے لیے نازل ہوا ہے، قسم کھانے کے لیے؟ قرآن سے اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے، اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے، قریب ہونے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ رب کے فرمان کو سمجھنے کے لیے، رب کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے العلماء جو ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم ہیں اس کے دائرے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اس کا علم دیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اہم عمل ہے قرآن پڑھ لینا، قاری بن جانا، عالم بن جانا، مفسر بن جانا، مفتی بن جانا۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا کمال کی بات ہے۔ یہ مطلوب ہے، اللہ کے بندوں کو رب کی معرفت کرانا مقصود ہے۔ اس لیے آج کا مسلمان قرآن کو چومتا ہے، قرآن کو چاٹتا ہے۔ ارے میاں، قرآن کی طرف پیر نہ کرو، قرآن کی طرف پیٹھ نہ کرو، یہ اس کی بے ادبی ہو جائے گی۔ کبھی قرآن نہ پڑھے، کبھی قرآن نہیں سمجھا ہے، کبھی قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، نمازیں چھوڑ رہا ہے، سود کھا رہا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، اور ایسا شخص جب ضرورت پڑے گی تو ارے یہ گستاخ قرآن ہے، قرآن کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہے، سب کے پیچھے بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے،
اور اس کو توفیق نہیں ہے، یہ کہے گا، یہ اس پہ کہے گا دیکھو یہ پیٹھے قرآن کو پیٹ کے پیچھے کیے ہوئے ہے، یہ مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو طاقوں میں سجانے کے بجائے، جزدانوں کی زینت بنانے کے بجائے، قرآن کو اپنی زندگی کا طرز عمل، ضابطۂ حیات بنائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے مرضی کے مطابق قرآن کا فہم، قرآن کا تدبر اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔